نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کچھ عرصہ پہلے آپ نے سورہ آل عمران کی تلخیص اور سمری سنی۔ آج اور اس وقت آل عمران کے بعد جو صورت ہے سورہ نساء کے معنی آتے ہیں عورتیں، اس کی آپ کو میں تلخیص اور سمری بتاتا ہوں۔ اس صورت میں 9 لیکچرز ہیں اور 15 ضروری اصول بتائے گئے ہیں، اور اگر اس صورت کا نچوڑ اور تھیم دیکھی جائے نا تو 2 لفظ میں بات سمجھ میں آتی ہے: حسن سلوک، حسن اخلاق۔ یہ اس صورت کی تھیم ہے۔ سورہ نساء کی جو تلخیص ہیں اس میں نے بتایا کہ 9 لیکچر ہیں اور مرکزی مضمون حسن سلوک ہے۔ اس میں آئلی معاملات، خارجی معاملات کا اسلامی حل بتایا گیا ہے، اور منافقت والی زندگی جو قریش وغیرہ میں تھی یا یہودیوں کی جو دشمنی تھی اس کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے 5 ہجری سے 9 ہجری تک بتایا جاتا ہے۔ اس میں جنگ احد، غزوہ بنی مصطلق، یہ بھی ایک جنگ تھی، اس کا نام تھا یہ، اس کے متعلق بھی ہے، اور یہ 3 سے 6 ہجری تک میں اس کے بارے میں آیا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 176 آیات ہیں، اور جیسا میں نے بتایا 9 لیکچر اور اس کے پیراگراف ہیں۔ پہلے پیراگراف میں حسن سلوک کے متعلق، حسن اخلاق کے متعلق بتایا گیا 1 سے لے کے 43 تک۔ دوسرے پیراگراف میں 44 سے 57 تک اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی۔ اہل کتاب کون ہوتے تھے؟ یعنی عیسائی اور یہودی۔ اور 56 سے 59 تک جو تیسرا لیکچر ہے وہ حکومت اور رعایا کے حقوق بتائے گئے، یعنی زمینی حقائق جو ہیں ان کے متعلق بتایا گیا۔ اور آیت نمبر 60 سے 104 تک منافقین اور پھر جہاد کے متعلق بتایا گیا۔ آیت نمبر 105 سے 115 تک نزول قرآن کی جو حکمتیں ہیں، وزڈم شپ ہے، وہ بتائی گئی۔ آیت نمبر 116 سے 134 تک بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سے جو ڈسکسنگ ہے، تبادلہ خیالات ہیں، جس کو مجادلہ بھی کہتے ہیں عربی میں، اس کے متعلق آیا۔ آیت نمبر 135 سے 152 تک نفاق سے تحفظ اور نظام عدل قائم کرنا، یعنی عدالت قائم کی جائے اور منافقت نہ کی جائے۔ آیت نمبر 153 سے 175 تک نصارہ سے ڈسکس، یعنی عیسائیوں سے تبادلہ خیال ہوا آئیڈیالوجیز پر۔ اور آیت نمبر 176 میں پھر زمینی حقائق یعنی قانون وراثت کے متعلق بتایا گیا۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر انسان مر جائے تو آخر اس کے بعد جو اس کی پراپرٹی ہے وہ کس کو پہنچے، کیا گورنمنٹ لے جائے یا صرف بیوی لے جائے یا صرف بچے لے جائیں، اس کے متعلق بتایا گیا۔ تو اس کا تھوڑا سا مزید میں تشریح کر دیتا ہوں۔ آیت نمبر 176 پیراگراف 9، آیت نمبر یعنی 1 سے 176 تک۔ اب آیت نمبر 1 سے 10 تک بطور تمہید انسانی پیدائش کو ذکر کر کے اس سے خونی رشتے اور پھر انسانیت کے رشتے سے ہر نادار، خاص کر یتیموں سے، کیونکہ حال ہی میں جنگ احد میں بے شمار یتیم اور بیوہ ہو گئے تھے، ان سے حسن سلوک اور حسن اخلاق کے متعلق بتایا گیا۔ یہ آیت عام طور پر نکاح کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس خلقناکم ازواجکم، کیوں؟ اس میں بتایا گیا کس طریقے سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے، اور پھر یہ زور دیا گیا کہ اگر یتیموں کی، دھیان سے سنیے، کہ اگر یتیموں کی آپ
باقاعدہ پرورش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو 4 شادیاں بھی کرنی پڑ گئیں، یعنی جن کے بچے ہیں ان کی کفالت کے لیے، تو کوئی حرج نہیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ آج کل یہ بہت زیادہ اسلام پر تنقید کی جاتی ہے کہ اسلام 4 شادیاں، اسلام 4 شادیاں۔ بھائی پہلے تو یہ بتائیے فرض ٹرائی کی گئی ہیں، دوسرے مجھے پورے ہندوستان میں، پورے پاکستان میں دکھا دیجئے کہ پرسنٹیج نکالیے کتنے لوگوں نے 4 شادیاں کر رکھی ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ 1% بھی نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ باقاعدہ خود قرآن میں بتائی گئی کہ یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرنے کے لیے یہ کیا جائے، تو یہ کام کرنے کے لیے کہا گیا۔ وراثت کے نام سے مالی معاملات کے ایک بہت بڑے معاملے کی طرف اشارہ کر دیا جو وراثت کے نام سے آگے آنے والی ہے۔ ایک نئی یعنی انسٹرکشن دیا گیا، نئی ہدایت دی گئی کہ آپ کا مال، آپ کی پراپرٹی اس طریقے سے ضائع نہیں ہوگی بلکہ کہاں کہاں جانی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 سے 14 تک حسن سلوک کی قانونی حیثیت کے روپ میں جو تقسیم وراثت ہے اس کے متعلق بتایا گیا۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، یوصیکم اللہ للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 133 تک انسان کی صنف نازک کے متعلق، یعنی جو شریک حیات ہے یا جو انسان کی نصف ہے، آدھی ہے، یعنی عورت، وہ واقعی نازک مزاج بھی ہے اور نازک جسم بھی ہے، ان کی لغزشیں اور خطاؤں پر جو رویہ ہونا چاہیے ان کے باہمی تعلقات میں مال کو رکاوٹ نہ بنایا جائے، بلکہ اس تعلق کا دائرہ کار جو ہے کوئی حرج نہیں مال بیویوں پر، ان پر خرچ کرنے سے۔ آیت نمبر 34 سے 35 تک جو گھریلو بگڑے حالات ہوتے ہیں ان کا حل دیا گیا، اور وہ بھی ایک طریقے سے حسن سلوک اور حسن اخلاق کی ایک شاخ سمجھ لیجئے۔ آیت نمبر 35 سے 41 تک اللہ سے پھر حسن سلوک کے متعلق بتایا گیا، اور پھر ترتیب بتائی گئی کہ مخلوق سے جو چیز یعنی مال اس راہ میں رکاوٹ بن جائے اس کا انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور اللہ سے بھی حسن سلوک کیا جائے۔ آیت نمبر 42 سے 46 تک سن 5 ہجری میں جو غزوہ مستلق ہے، غزوہ بنی مستلق، ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی تھی، اور انشاءاللہ یہ واقعاتی کلپس میں آپ کو اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ حسن سلوک، اخلاق کی پاکیزگی کا نتیجہ جو ہے وہ حسن عبادت میں روحانی اور جسمانی پاکیزگی، یہ بھی تو ایک پروٹوکول ہے، اور یہ پاکیزگی نجاست ظاہری ہو یا نہ ہو، یعنی گندگی لگ گئی ہو تو پانی بھی میسر نہ ہو تو مٹی سے بھی یہ پاکیزگی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس کا نام قانون شریعت میں تیمم رکھا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 سے 57 تک مدینہ سے سن 4 ہجری میں بنی نذیر کا اخراج بھی اسی پاکیزگی کی کڑی ہے۔ یہ ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، مختصراً یہ بتا دوں کہ یہودیوں نے منافقت کی تھی، حالانکہ قانوناً آپس میں معاہدہ کیا گیا تھا، معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور دشمنوں کا ساتھ دیا تھا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آرڈر آیا کہ ایسے قبیلے کو جو ہے اس کی پاکیزگی کر دی جائے۔ ظاہر سی بات ہے، یا تو پھر وہ اسلام لے آئیں، روحانی اعتبار سے بھی پاکیزہ ہو جائیں، اور اگر اسلام میں نہیں لا رہے ہیں تو ایسے دشمنوں کو کیا کرنا، ایک تو کھلا دشمن ہوتا ہے، ایک چھپا دشمن، تو اس سے تو اور بھی بچنا چاہیے، اس لیے اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے کہا گیا، اخراج کرا دیا گیا، گویا ہے اس زمین سے ہی پاک کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک طریقے کی سزا تھی، اور یہ اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ سزائیں قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم لوط کو، ان لوگوں کو بھی ملی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس انداز کی سزا دلوائی۔ جو اللہ کے سرکش اور اس کے رسول کے وعدہ خلاف ہیں، یہ خصوصی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی۔ عام آدمی نہیں دے سکتا ہے کہ ہم بھی تلوار لے کے اٹھ جائیں اور کہیں کہ ہاں جو برائی کر رہے ہیں ان کو ہم سزا دینے لگے، نہیں، آپ کا حق نہیں ہے یہ۔ ظالموں کے ساتھ حسن سلوک کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اس کے ظلم و عدوان کو بزور قوت روک دیا جائے، اور اس کی مدافعت میں قتال بھی کرنا پڑے تو ڈٹ جانا چاہیے، یعنی ظاہر سی بات ہے دفاع کریں گے ہم،
اس کے ظلم کی، اس کے ظلم و عدوان کی ہم دفاع کریں گے تو چاہے تلوار سے بھی کرنی پڑے۔ ان حالات میں عبادت الہی کو بھی انجام دینا ہوتا ہے۔ تو کچھ غزوات خاص طور سے ذات الرقہ میں یہ بتایا گیا کہ آپ عبادت کیسے کریں گے، اس ٹائم میں نماز کیسے پڑھیں گے، اور عبادت کا کیا انداز ہوگا۔ آدھی نماز جو ہے کس طریقے سے پڑھی جائے گی، اور آدھی نماز پھر دوسری ٹیم آ کر پڑھے گی اور ظالموں سے پاکیزگی اختیار کی جائے گی۔ یہ باقاعدہ پریکٹیکلی بتایا گیا۔ مدینہ میں ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کے لیے مخالف افکار اور آئیڈیالوجیز جو تھیں، پرانی سماجی روایات جو تھیں، ریتی رواج جو تھے اور افراد یہودی، مشرکین اور منافقین کو پوری شدت سے روک کر دل و دماغ میں ایک نیا سماج، نیا کلچر اور ایک نئی اسلامی سوسائٹی کی بنیاد ڈالنی تھی۔ اس لیے ان لیکچرز میں تقریباً 7 اصول بتائے گئے۔ اس کو براہ کرم دھیان سے سمجھ لیجئے اور سن لیجئے۔ اسلامی سوسائٹی کے 7 بنیادی اصول اگر یہ ہر حکومت اچھی طرح سمجھ لے اور لاگو کر دے تو دنیا میں جنت مل جائے۔ خاندانی تنظیم، ان کے افکار قدیمہ کی تبدیلی، صنف نازک یعنی عورتوں سے تعلقات کی ایک لمٹ، ایک حدود، جانور اور درندوں کی طرح جہاں چاہا منہ مار لیا، ایسا نہیں۔ مفلس، نادار، یتیم، بیوہ، اس کے حقوق کے کچھ فارمولے، ان کو اس طریقے سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ کچھ معاشی فارمولے وراثت کے عنوان سے۔ داخلی تنازعات کے حل، گھریلو جو تنازعات ہوتے ہیں اس کے حل بتائے گئے کہ بھائی آپ کو کس طریقے سے اپنی گھریلو زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد ریاست کے قوانین کی پابندی، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہو، اس میں بھی بتائی گئی کہ بھائی جس چیزوں سے عام پبلک کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور آپ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، آپ کی صحت کو بھی نقصان ہو رہا ہے، چاہے وہ شراب ہے، سور ہے، سگریٹ وغیرہ ہے، ان کو بند کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس سوسائٹی کی ٹیم پر نبض و ضبط کی جو پابندی ہونی چاہیے، وہ سفر اور حضر، یعنی چاہے وہ مسافر ہو چاہے مقیم ہو، ہر حالت میں جنگ میں جو عبادت ہوتی ہے اس عبادت کے متعلق بتایا گیا۔ یہ 7 اسلامی سوسائٹی کے 7 پلر ہیں جو بتائے گئے، اور اس طریقے سے الحمدللہ سورہ نساء کی تلخیص یعنی سمری مکمل ہوئی۔